خان صاحب کے ساتھ جو ہے پارٹی کے امور پہ اور پنجاب میں اور بلوچستان سندھ میں کنونشن کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی۔ انہوں نے خیبر پختونخوا کے عوام کا شکریہ ادا کیا ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ پشتونوں نے جس انداز میں ڈٹ کے کھڑا ہو کے خان کی جو پیغام ہے اس پہ لبیک کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اس سے پورے پاکستان کو ایک مثبت پیغام گیا ہے اور حقیقی آزادی کے لیے اور ووٹ کی جو عزت ہے اس کو اس سے قبولیت ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جدوجہد 8 فروری تک جاری رکھنی چاہیے۔ جب 8 فروری آئے تو پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ جوش و خروش تھے، نہ کہ صرف اپنے ووٹ کو سیکیور کریں، کیونکہ خان صاحب اس پہ زور دے رہے تھے کہ صرف عددی برتری یا عوام کا جو جمگٹا ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ ہم نے یہ یقینی بنانا ہے کہ ووٹ جو ہے وہ صحیح اقدار کو ملیں۔ جو پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہوں گے ان تک آپ کے ووٹ کی صحیح رسائی جو ہے وہ اس پورے کاز یا مشن کا مقصد ہے۔ انہوں نے پنجاب کے عوام کے لیے یہ پیغام دیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے عنقریب 1.5 ہفتے کے اندر اپنے کنونشن کا آغاز کر رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اصل جو جنگ ہے آزادی کی، حقیقی آزادی کی، قانون کی حکمرانی کی اور سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن کی، وہ پنجاب کی دھرتی پہ لڑی جائے گی۔ اور انہوں نے زور دے کے کہا کہ ہمارے جتنے کنونشن ہوئے خیبر پختونخوا میں، اس میں سے کسی کنونشن میں ایک سپاہی تک ہمیں گورنمنٹ نے سیکیورٹی نہیں دی۔ اس کے باوجود کہیں پر ایک پتھر نہیں پھینکا گیا، ہمارے راستے روکے گئے، ہم پہ ٹیئر گیس کی گئی، ہم پہ گولیاں چلائی گئی، تمام سڑکیں توڑی گئیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف 26 سال سے اس کا مشن جو ہے وہ لیگل ہے، کانسٹیٹیوشنل ہے اور پرامن ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں تمام کنونشن جو ہیں وہ پرامن رہیں گے۔ ورکرز کو انہوں نے سختی سے ہدایت کی ہے کہ اگر حکام زیادتی بھی کریں، راستے روکیں، کچھ بھی کریں، لیکن پی ٹی آئی کے ورکر نے ہر حال میں پرامن رہنا ہے۔ تو لہٰذا پنجاب میں کنونشن کے لیے ہم آ رہے ہیں۔ پنجاب کے لوگوں سے توقع ہے کہ خان کے پیغام پہ لبیک کہیں گے، اور اس وقت ملک کو جو قانون کی حکمرانی واپس لانے کی جو ضرورت ہے اور جو خان کا واحد کاز ہے اس میں وہ خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوں گے۔ ہم کراچی میں بھی عنقریب ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں، جبکہ بلوچستان کے کنونشن کے حوالے سے خان صاحب کو آگاہ کیا کہ 15، 16، 17 کو ہم ارنائی، پشین اور ژوب میں کنونشن کرنے جا رہے ہیں۔ اوورال انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی اور جو ابھی فیلڈ میں پی ٹی آئی کام کر رہی ہیں اس پہ انتہائی انہوں نے مسرت کا اظہار کیا۔ اب آپ پنجاب کے یہاں پہ تو پاکستان کی لیڈرشپ مقیم ہے، باقی جو ہے یہی لیڈرشپ خیبر پختونخوا میں بھی اس وقت نظر نہیں آ رہی تھی جب ہم نے کنونشن شروع کیے۔ اب 95% ہماری قیادت جو ہیں باہر آ چکی ہیں۔ انشاءاللہ ہمیں 15 دن جو ہیں بے شک ہم پہ پرچی بھی ہوں گے، مار کٹائی بھی ہوگی، پکڑنے کی کوششیں بھی ہوں گی، شاید پکڑ بھی لیں، لیکن انشاءاللہ ہماری قیادت بھی باہر آ رہی ہے اور پنجاب بھی اٹھ کے کھڑا ہوگا۔ جی اس پہ ہمیں خان صاحب نے یہ کہا کہ جی یہی چیز انہوں نے ڈسکس کرتے ہوئے کہا کہ کس طرح کا عدالتی معیار ہے کہ ایک شخص جو ہیں اس کو پوری قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکا جا رہا ہے، اس کو عین لایا گیا اس وقت جب پہلے مجھے نظر بند کیا گیا، پھر تمام فیلڈ برابر کی گئی، تیار کی گئی، اور یہ ساری پلاننگ تھی، اور یہ عدالتی سسٹم جو ہے ایک شخص کو ریلیف در ریلیف دے رہا ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود پی ٹی آئی کے ورکر پہ لاٹھیاں برسائی جا رہی ہیں، قیادت پہ پرچے ہو رہے ہیں، لوگوں کو جان جو ہے بچانے کے لیے پہاڑوں میں جانا پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں تک کو نہیں چھوڑا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ عدالتیں نہیں دیکھ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اور پھر اپنے مقدمات کے حوالے سے خصوصاً سپریم کورٹ میں ہمارے مقدمے نہیں لگ رہے ہیں، اور جس پہ انہوں نے ہمیں ہدایت کی کہ اس کے لیے پورے زور و شور سے عدالتیں
عظمیٰ سے رجوع کریں تاکہ ہمارے مقدمات لگ سکیں. جی پنجاب میں ہم جا رہے ہیں. ہمیں چونکہ وکیل ہوں مجھے تمام چیزوں کا علم ہے کہ وہ کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال کریں گے. اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن چونکہ ان کے خلاف جو میرے خلاف زیادہ سے زیادہ یہ کیسز بنائیں گے 144 کی خلاف ورزی, روڈ بلاکیٹ کی, آنسو گیس یا کوئی کار سرکار میں مداخلت کی, تو وہ پرچے جو ہیں وہ ہم بھگتنے کے لیے تیار ہیں. کوئی اور بھی اگر یہ دفعہ ڈالنا چاہیں بغاوت کا جو عموماً میرے خلاف ڈال رہے ہیں اس کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. میں عدالتوں سے بھی رجوع کروں گا بیک وقت جہاں جہاں بھی جاؤں گا. اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک دفعہ پھر کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو جہد پرامن ہے, ہم کسی سے لڑنے نہیں جا رہے ہیں. اپنا پیغام پارٹی کا جو ہے وہ ورکرز کے ذریعے پاکستانیوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. اس پہ کسی کو برا فروختہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. الیکشن کمیشن نے اس پہ لیٹر جاری کیا ہوا ہے, سپیریئر کورٹ نے بار بار ہدایات دی ہوئی ہیں. لہذا ہمیں توقع ہے کہ ہمارے ساتھ انسانوں والا رویہ برتا جائے گا. لیکن اگر وہ ظلم کرتے ہیں, کے پی میں بھی ہو رہا ہے, تو ہم ظلم کے آگے سرنگو نہیں ہوں گے. کہ اگر ڈیل کی باتیں ہوتی تو ہم پہ یہ فائرنگ نہ ہوتی جو اس دن میں گیا تھا اور باجوڑ میں پولیس نے مجھ پہ فائرنگ کی, یا روڈ نہ کھودے جاتے. ابھی 3 ضلعوں کے مجھ پہ 7 FIR ہوئے ہیں. کوئی ڈیل نہیں ہے. خان ڈیل کرنے والا آدمی ہی نہیں ہے. ڈیل اگر ہوگی تو صرف اور صرف پاکستان کے استحکام کے لیے. کوئی الیکشن پہ ڈیل نہیں ہو سکتی ہے, کوئی عمران خان کے حقوق پہ ڈیل نہیں ہو سکتی ہے, -1 پہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی. عوام کی بہتری کے لیے, عوام کی حکمرانی کے لیے اگر کوئی ہمیں ڈیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں صرف اور صرف انسانوں والا جو رویہ ہے وہ ہمارے ساتھ برتا جائے, باقی ہمیں کچھ نہیں. بڑی شخصیات بھی آج ڈسکس ہوئی. خان صاحب نے جو ہیں ببانگ داخل کہا کہ اس دفعہ جو ہیں ہمیں بڑی شخصیات نہیں چاہیے, ہمیں ہمارے ورکرز کو جو ہیں ہم نے ان سیٹوں پہ بٹھانا ہے جو ان کا حق ہیں. ایک چیز اور آپ کے ساتھ شیئر کروں. میں نے اعلان کیا تھا, نیازی صاحب جو ہیں وہ میں نے اعلان کیا تھا کہ میں الیکشن کنٹیسٹ نہیں کروں گا. اس فیصلے سے میں نے آج خان صاحب کو آگاہ کیا. اس کے پیچھے محرک یہ تھا کہ خان صاحب نے کہا کہ یہ ٹانک سے لکی مروت سے جو ہے نا نہیں آپ میں نے انہوں نے یہ نہیں بتایا. میں آپ کو عرض کروں, خان صاحب کو میں نے یہ کہا کہ میں پارٹی کے کمپین کرنا چاہتا ہوں پورے ملک میں کسی حلقے پہ توجہ نہیں دے سکوں گا, تو لہٰذا اور نہ میں نے منسٹر بننا ہے, نہ میں نے بننا ہے, نہ میری کوئی خواہش ہے, نہ میں نے کوئی لیڈر بننا ہے. اور خان صاحب سے میں نے یہ ان کے موجود تھے, میں نے کہا جی یہ میں اس پہ بڑا ریلیف فیل کروں گا کہ آپ کا پیغام ہر جگہ پہنچاؤں, لیکن نیازی صاحب آگاہ کر دیں.